السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا حال چال ہے؟ سب بڑھیا؟ آج سے پھر ایک نئے لیکچر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ آیتوں کے بیچ میں آپ دیکھتے ہوں گے کچھ علامات، کچھ حروف لکھے ہوں گے، الف با تا یا جو بھی ہو وہ آپ کو ہم دکھا دیں گے۔ تو کچھ حروف آیتوں کے بیچ میں یا کبھی کبھی دو جملے جن کو ہم قرآن میں آیت کہتے ہیں، ان کے بیچ میں یا کہیں کہیں رینڈم بھی آ جاتا ہے۔ تو آج ہم دو تختیوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے کہ ایک میں وہ جو بیچ میں کوئی حروف آ جاتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، اور پھر اس کو ہم کیا کریں گے، پریکٹیکل بھی کر کے دیکھیں گے۔ تو جو علامات لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ آیت ہے، 5 ہے، میم ہے، طا ہے، اس طرح کی جو حروف جو آیت کے اوپر یا کبھی بیچ میں آ جاتے ہیں وہ تختی نمبر 26 میں ہے، اور تختی نمبر 27 میں اسی کو ہم کیسے لکھا ہوا دیکھتے ہیں آیتوں میں یا قرآن کے صفحات میں، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو کیا نام ہے، تختی نمبر 26 اور تختی نمبر 27 ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ تختی نمبر 26 میں آپ کو قواعد ملیں گے اور تختی نمبر 27 میں اسی کو کیا پریکٹیکل کر کے دکھایا گیا ہے۔ اسی لیے آپ آج اسکرین پر دو ونڈو آپ دیکھیں گے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف آپ کو تختی نمبر 26 میں علامات وقف ہے کہ ہم کہاں رکتے ہیں تو کیسے رکتے ہیں، کہاں پہ کیا کرنا چاہیے، رکنے کی حالت کیسی ہونی چاہیے، اور ایک طرف ہم اسی کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے کیا ہے، نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہے، اس کے موافق وقف کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے یہ آیت ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت، تو یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے، نارمل سی بات ہے، قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ 5 یہ بھی مثل آیت کے حکم کے ہے، یہ بھی کہیں اگر آ جائے، آپ کو قرآن میں نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ بھی آیت ہے۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ اب یہاں اگر ہم بات کریں اس کی، تو طا کہاں پر ہے بھائی، دیکھتے ہیں کہاں ہے طا، مل جاؤ پیارے طا، نہیں ملو گے۔ طا جو ہے مجھے یہاں مثال میں دکھائی نہیں دی۔ آگے بات کرتے ہیں جیم، بس یہ سمجھ لیجئے کہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، بات ختم ہے۔ جیم جو ہے وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو یہ اور یہ یہاں ٹھہرنا چاہیے، بات برابر ہے۔ زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، مطلب یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ اور صاد میں کیا ہے، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرے تو رخصت ہے، ورنہ نہ ٹھہرے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ طا، جیم، زا، صاد سب سیم ہے۔ قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب ایک ہی جملہ کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، تو ایک کاف جو ہے الگ ہے، باقی اوپر آپ جتنی بھی حروف دیکھیں، قاف، صاد، زا، جیم، تقریباً یہ برابر ہی سمجھ لیجئے آپ، ہے نا۔ اور اس کی مثال جو ہے دیکھ لیجئے، یہ قاف ہے، یہ زا ہے، اس کے بعد جیم بھی کہیں آپ کو یہ نظر آ جائے گا، دیکھیے جیم ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ٹھہرے نہ ٹھہرے چلے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ٹھہرے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کچھ چیزیں بہت ضروری ہے جس کو لازم پکڑنا ضروری ہے، جیسے وقف لازم کی بات میں نے کی، تو میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، اہم ہے، یعنی رکنا ہی پڑے گا۔ اس کی مثال ہم چلیے اس پیج میں ہم دیکھ لیتے ہیں، پریکٹیکل میں اوپر ہی آیا ہوگا، کہیں پہ نہیں آیا، چلیے دوسرے پیج میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رہا میم، تو اوپر جو لکھا ہوا ہے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہاں سے لے کر کے یہاں کے بیچ میں میم ہے جو کہ وقف لازم، یعنی یہاں ٹھہرنا چاہیے نہیں بلکہ ٹھہرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے، سمجھ گئے نا۔ چلیے اس کے بعد جیم، صاد، زا، صاد، قاف سیم بتایا میں نے۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کاف کہیں دکھ جائے تو میں اس کی بات کروں، کہیں ملے گی بھی کہ نہیں، بات بس سمجھ لیجئے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آئی تھی وہی علامت یہاں پر رہی ہے، یعنی کہ کاپی پیسٹ۔ کاف کا مطلب کاپی، کاف کا مطلب کاپی پیسٹ، یہ سمجھ لیجئے، جو کہ کاف مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں، آگے کیا ہے بھائی، میم، عین اور یہ 3 نقطے والے 2، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ مان لیجئے اس کی مثال یہ رہی کہ
یہاں سے آیت شروع ہوئی، کریکٹ، یہاں پہ جا کر کے مان لیجیے یہاں پہ جا کر کے مکمل ہوئی۔ اب جو ہم پڑھتے پڑھتے آتے ہیں تو یہاں پہ 3 نقطے، یہاں پہ 3 نقطے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ کا من کرے تو آپ یہ اور یہ ایک ساتھ پڑھ لیجئے، یعنی کہ اس کو اس سے ملا لیجئے سلام تک، یا پھر سلام کو آگے والی یہ جو ہی حتی مطلع الفجر ہے وہاں تک ملا لیجئے۔ مطلب یہاں پر 3 راستے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو 3 لائن ہے، مان لیجئے 3 آیت، تو من کرے آپ کا تو آپ یہ 2 ملا کر کے پڑھ لیجئے، آپ کا من کرے تو یہ لاسٹ کا 2 ملا کر کے پڑھ لیجئے۔ مطلب یہی ہے کہ آپ اگر یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو آپ چاہیں تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک پڑھ لیجئے، یعنی کہ پہلی والی 3 نقطے پہ نہیں رکنا ہے، یا پھر آپ یہاں سے شروع کر کے پہلی یعنی یہاں پہ رک جائیے آپ، اور یہاں سے شروع کر کے اور یہ والی نقطے کو ملا کر کے یہاں تک پڑھیے، سمجھ گئے نا؟ تو یا تو یہاں سے یہاں پڑھیے یا پھر یہاں سے یہاں پڑھیے۔ مطلب یہ 3 آیت ہے، سمجھ لیجئے، یا تو آپ یہاں سے یہ دونوں ملا کے پڑھیے یا پھر یہ لاسٹ کا 2 ملا کر کے پڑھیے۔ مجھے امید ہے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یا تو آپ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سلام ہی حتی مطلع الفجر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ۔ سلام کو پیچھے والی آیت سے اور سلام کو آگے والی آیت سے بھی ملا سکتے ہیں، جیسا کہ 3 نقطے والے میں نے آپ کو بتلایا۔ اسی طرح صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اب کہیں پہ اگر صاد لام لکھا ہو صل، جیسے یہ صاد لام یا صاد لام برابر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اور نہ بھی ملائے تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اسی طرح لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے اس پر ٹھہرنا جائز ہے، یعنی یہ گولتا دیکھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ آیت ہے اور یہ لام الف ہے۔ اسی طرح ایک اور 2 جگہ دیکھا ہے میں نے، مجھے لگتا ہے کہ نورانی قاعدہ لکھتے وقت جو ہے، جب یہ تختی نمبر لکھی گئی تھی اس کے بعد مثال لکھتے وقت لگتا بہت عرصہ ہو گیا تھا، کچھ میچ نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال کوئی بات نہیں، ہم اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو آیت کے اوپر لام الف ہے تو یہاں پر رک جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کہیں بیچ میں آ جائے جیسے ربہم کے اندر، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، یعنی آیت کے بیچ میں کہیں لام الف آ جائے تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر گول نشان کے اوپر اگر لام الف آ جائے تو ٹھہرنا جائز ہے، یہ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سین یا سکتہ، سین یا سکتہ اگر کہیں آیت کے بیچ میں آ جائے تو یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے، یاد رہے کہ رکنا ہے، آواز کو بند کرنی ہے لیکن سانس نہیں توڑنی ہے۔ جیسے اس کی مثال یہاں نیچے ہم نے کہیں دیکھا تھا، یہ رہا سکتہ، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، رکیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے، تو کیسے پڑھیں گے؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ، ہے نا؟ اسی طرح سکتہ دیکھیں یہاں بھی ہے، كَلَّا بَلْ رَانَ، آیت رکنا ہے، سانس نہیں توڑنی ہے، كَلَّا بَلْ رَانَ، رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی ہے۔ تو سین یا سکتے کی بات ہو گئی، سین یا سکتہ دونوں سیم ہے۔ اسی طرح وقفہ، یہاں سکتے سے زیادہ آواز بند کرے اور سانس نہ توڑے، یعنی سکتہ میں جب ہم رک رہے تھے تو تھوڑی دیر رک رہے تھے، کَلَّا بَلْ رَانَ، لیکن وقفہ میں کہا جا رہا ہے کہ سیم قانون اپلائی ہوگا لیکن تھوڑا لمبے عرصے کے لیے رکیں گے۔ اس کے لیے دیکھیے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ہم رکے لیکن سکتے سے زیادہ رکے پر سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ ہم نے آج 2 تختیاں پڑھ لی، ایک تو تھیوری اور دوسرا پریکٹیکل۔ اس کو آپ خود سے بیٹھ کر کے پڑھیے، اور قرآن اگر آپ کھول کر کے پڑھتے ہیں اس سبق کو، یعنی تختی نمبر 26 کو اور تختی نمبر 27 کو، اگر قرآن سامنے رکھ کر کے اور ڈھونڈ کر کے جو حروف یہاں پر دیے گئے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں وہ پڑھنا ہے پہلی بات، تو اس کے بعد قرآن کھول کر کے ان حروف کو ڈھونڈنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے۔ یہ چیزیں 1 دن 2 دن میں نہیں آتی ہیں۔ میں نے جو بھی سبق پڑھائے آج تک، جو بھی لیکچر ہوئے 32-33، سب میں پریکٹیکل ہونا ضروری ہے، مشق کرنا ضروری ہے، جبھی آپ کو چیزیں آئیں گی، ورنہ ایک بار آپ دیکھ لیں گے ویڈیو، اس سے آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آج جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری لیکچر تھا نورانی قاعدہ کا،
کیونکہ اس کے بعد یہ کلمہ طیبہ وغیرہ کلمہ شہادت یہ تو آپ پڑھنا جانتے ہی ہوں گے، اور اذان و اقامت سکھائی گئی ہے وہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اذان اقامت سکھائی جائے اور کلمہ طیبہ تلفظ کے ساتھ بتایا جائے تو میں الگ سے ویڈیو بنا سکتا ہوں، تو آپ کمنٹ کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیا اس پر ویڈیو بنانا چاہیے۔ باقی نورانی قاعدہ کا یہ آخری لیکچر تھا، بہت لمبے عرصے تک میں نے پڑھایا، یعنی یہ کہ ویڈیو بہت دیر سے آتی رہی، تقریباً سال بھر ہو گیا، جو کہ 1 مہینے 1.5 مہینے میں ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، آدمی کی مجبوریاں ہوتی ہیں، بہت سے حالات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے مکمل کیا، تو نورانی قاعدہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے کسی کورس میں ملیں گے، اور اگلا جو بھی کورس آئے گا تو انشاءاللہ پہلے میں اس کو تیار کر لوں گا، تب اس کو میں یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا شروع کروں گا تاکہ کنسسٹنسی باقی رہے۔ اس سے چینل کو بھی نقصان ہوتا ہے اور لوگوں کا کی جو دیکھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ وہ میں نے ان تمام ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے دیکھا، تو انشاءاللہ آگے جو بھی کورس میں اپلوڈ کروں گا اس کا اناؤنسمنٹ کر کے اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ تو جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کیجئے گا، اور تمام لیکچرز کو آپ اچھے سے پڑھیے گا۔ ایک بار سمجھ میں نہ آئے، دو بار سمجھ میں نہ آئے، تیسری بار نہیں تو چیٹ جی پی ٹی سے بھی اپنی زبان میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ایسی چیز جو ہوتی ہے نورانی قاعدہ میں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور سب سے بہتر ہے کہ لوکل میں اگر کوئی استاد ہوں تو ان سے آپ تعلق پیدا کریں، اپنے مسجد کے امام سے تعلق پیدا کریں۔ کوئی ملاقات کرتا ہی نہیں ہے کسی امام سے آج کے زمانے میں، مطلب ہر ایک اپنے دنیا میں کھویا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو، دینی رابطہ ہم سب کا ہونا چاہیے۔ بہرحال ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی کورس میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔